آلہ الکرام واصحابہ العظام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ القادر القوی العزیز الستار الغفار، والصلاة والسلام علی ابر الابرار سیدنا و مولانا محمد المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار من یومنا الی یوم القرار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول و آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ سب کی سن رہے ہیں، نعتیں بھی سن رہے ہیں، تقریریں بھی آپ نے سماعت کی۔ عزیز القدر مولانا سید محمد حسینی میاں صاحب آج کہیں نہ کہیں سے ہماری تقریر کی تمہید بن گئے۔ جو کچھ تمہیں چاہیے اس رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ ولی عہد سجادہ نشین خانقاہ وامقیہ اشرفیہ بریلی شریف، پیر طریقت حضرت مولانا سید اسلم میاں صاحب وامقی اشرفی، ان کی بھی گفتگو آپ نے سماعت کی، اور ان کا جو اپنا ایک مخصوص انداز ہے اس کی اگر کوئی کاپی کرنا چاہے ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے لہجے کے منفرد خطیب ہیں۔ جب یہ اپنی خطابت پر آتے ہیں تو خطابت کے درمیان ہی کچھ پیغام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جامعہ صوفیہ کہ اس اجلاس میں آپ سب شریک ہیں۔ یہ جلسہ عرس مخدوم اشرف کی جو تقریبات ہیں اس تمام تقریبات کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں بھی گفتگو کروں گا مگر جو بکھرے ہوئے مضامین ہیں سب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، چونکہ کل قل شریف بھی ہے اور عرس کے موقع پر جو قل ہوتا ہے وہی کل ہوتا ہے۔
آپ کو آرام کا بھی موقع ملے، اس کا بھی مجھے خیال ہے۔ 1 بجے پروگرام کے اختتام کی بات تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2-4-10 منٹ بات آگے ہو جائے، کوشش کروں گا کہ سمیٹوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ میں 3 جز ہے۔ پہلا یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، یہ پہلا جز۔ رسول تم کہو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، پہلا جز۔ دوسرا کیا ہے؟ کہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری، یہ دوسرا جز ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یحببکم اللہ، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب ہے کیا اس آیت کریمہ کے اندر؟ ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے دلیل اور ایک ہے نتیجہ۔ ایک دعویٰ، ایک دلیل، ایک نتیجہ۔ ایک دعویٰ کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، یہ ہوا دعویٰ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ اب اس دعوے کی دلیل فاتبعونی، رسول تم کہو میری پیروی کرو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، دعویٰ کچھ دلیل کچھ۔ دعویٰ یہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، یعنی محبت الہی کا دعویٰ تم کرتے ہو، پیروی رسول کی کرو۔ یہ نہیں کہا میرا حکم مانو، یہ نہیں کہا میری بات مانو، رب نے یہ نہیں کہا محبوب کی پیروی کرو۔ تو مطلب کہ خدا نے اپنی محبت کو محبوب کی اتباع کے ساتھ لازم قرار دیا۔ محبت مجھ سے پیروی مصطفیٰ کی، محبت مجھ سے پیروی رسول کی۔ دوستو اب اتباع کا لفظ آیا، اتباع، میری اتباع کرو۔ اتباع تبعن سے ہے اور اس کے معنی پیچھے چلو، پیچھے چلنا، پیچھے چلنا۔ تو مطلب یہ ہوا میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ کس میں پیچھے چلیں؟ عبادت میں پیچھے چلو، ریاضت میں پیچھے چلو، اصول میں پیچھے چلو، جو حج میں پیچھے چلو، نماز میں پیچھے چلو، روزے میں پیچھے چلو۔ اسی لیے جب آیت صلاۃ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کیفا نصلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا دیکھو، جیسا مجھے پڑھتا دیکھو۔ اور جب حج کی بات آئی تو حضور نے فرمایا جیسا مجھے کرتا دیکھو، جیسا مجھے کرتا دیکھو۔ زبان رسالت سے ہم نے سنا خذوا عنی مناسککم، صحابہ تم مجھ سے حج کے جو ارکان ہیں، مناسک ہیں، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ نماز کیا ہے؟ جیسا مجھے دیکھو پڑھتا ہوا، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ میں کھڑا ہوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، میں جیسے ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک لے جاؤں تم بھی لے جاؤ، میں جس طرح رکوع کروں تم بھی رکوع کرو، میں سجدے میں جیسے میں سجدہ کروں تم بھی کرو، جیسے میں قاعدہ کروں تم بھی کرو۔ تو جو میں کروں وہ تم کرو، یہی پیروی۔ مگر یاد رکھو عبادت کرو، عبادت کے ذریعے رسول کی پیروی کرو، نماز پڑھ کر رسول کی پیروی کرو، روزہ رکھ کر رسول کی پیروی کرو، مناسک حج ادا کر کے رسول کی پیروی کرو۔ مگر دوستو مجھے جو کہنا ہے آج وہ یہ
پیروی نہیں، مصطفیٰ کی پیروی پر محبت رسول کی چادر ڈالو، محبت سے پیروی کرو، مگر محبت کے سائے میں پیروی کرو، مگر ہر پیروی پر رسول کی محبت کی چادر چڑھی ہو۔ اور ایک بات بتائیں دوستو، دو لفظ آیا ہے، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو، اور اتباع کہتے ہیں گم ہو جانا، گم ہو جانا، فنا ہو جانا، ایسا فنا ہو جانا کہ اپنے وجود کا تمہیں احساس نہ رہے، اپنے وجود کا تمہیں احساس نہ رہے۔ دوستو اب اس بات کو اور مزید مدلل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل مجھے یاد آیا۔ وہ اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کے اونٹ کو نچا رہے تھے، اونٹ کو نچا رہے تھے۔ صحابہ کرام آئے، کہا اے ابن عمر کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا ارے ابن عمر تم اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر اونٹ کو نچائے جا رہے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو پھر کہا خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح کرتے دیتا تھا تو میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ امی والی گم ہو جانا، جہاں نہ ان رہے نہ لم رہے، ایسا گم ہو جاؤ کہ جہاں نہ دلیل انی کی ضرورت رہے نہ دلیل لمی کی ضرورت رہے، فنا ہو جاؤ پیروی پر رسول کی محبت کی چادر۔ اور ایک بات دوستو مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، شرح السنہ کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن، الفاظ پر غور کیجئے، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی اپنی خواہشات کو ختم کر دو، رسول کی تعلیمات پر ایسا عمل کرو کہ تمہاری خواہش نہ رہے بلکہ نبی کی تعلیم بن جائے۔ دوستو آپ سیرت صحابہ اٹھا کر دیکھیں، آپ اگر اب سوال کوئی مجھ سے کرے صدیق اکبر ہیں کیا، میں یہی کہوں گا صدیق اکبر رسول کی تعلیم ہے، فاروق اعظم رسول کی تعلیم ہے، عثمان غنی رسول کی تعلیم ہے، علی مرتضی رسول کی تعلیم ہے، فاطمہ زہرا رسول کی تعلیم ہے، حسن و حسین رسول کی تعلیم ہے، بوذر و عمار رسول کی تعلیم ہے، صحابہ کی جماعت رسول کی تعلیمات ہے، تابعی رسول کی تعلیمات ہے، غوث اعظم رسول کی تعلیم ہے، اور جس کے عرس میں آئے ہو وہ مخدوم اشراف کسی فرد کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام ہے۔ دوستو تو اب تمہاری خواہش نہ رہے، میری تعلیمات میں ایسا گم ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش نہ رہے، مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا سا دیکھیے، اپنی خواہشات کو رسول کی تعلیمات کے تابع کیا، تابع کر دیا، تو تابع کیا تو ان کا نتیجہ کیا؟ میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں، مولا کائنات علی مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، فخر زمن، فخر پنجتن، شان پنجتن، مولا علی، جس کے بارے میں میرے سرکار کیا فرماتے ہیں، ہے اپنی خواہشات کو رسول کی تعلیمات میں فنا کر دیا، اب وہ تعلیم بن گئے تو ہم نبی دعا کر رہے ہیں، سرکار دعا فرما رہے ہیں، اللہم ادر الحق حیث دار علی، اے اللہ علی کو ادھر گھما دے، یہ نہیں کہا اے اللہ حق کو ادھر گھما دے ادھر علی ہوں، اے اللہ حق کو ادھر گھما دے
حضور نے یہ نہیں کہا اے اللہ علی کو ادھر گھما دے جدھر حق ہو، نہیں، حق کو ادھر گھما، حق کو ادھر گھما جدھر علی، حق کو ادھر گھما دے۔ اللہم ادر الحق حیث دار علی، یعنی جدھر علی ادھر حق، جدھر علی۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ کسی امتی کی نہیں ہے، نبی کی ہے۔ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، جدھر علی۔ اب نبی کے اس قول نے ہمیں یہ مزاج دے دیا کہ جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق۔ ارے کائنات حق کو تلاش کرتی ہے مگر علی کو حق تلاش کر رہا ہے۔ نبی امی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق، جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق، علی جہاں حق وہاں، علی جہاں حق وہاں، علی ادھر علی ادھر، حق ادھر حق ادھر، علی غزوے میں حق غزوے میں، علی جنگ میں حق جنگ میں، علی حجرے میں حق حجرے میں، اور علی مکے میں حق مکے میں، علی مکے کی گلیوں میں حق مکے کی گلیوں میں، علی عرفات میں حق عرفات میں، علی مزدلفہ میں حق مزدلفہ میں، علی مینا میں حق مینا میں، علی حرم میں حق حرم میں، علی مطاف میں حق مطاف میں، علی چشمہ زمزم پر حق چشمہ زمزم۔ اور دوستو اشارہ کرتا چلو، علی بستر پر، علی بستر پر حق بستر پر، علی بستر پر، علی بیدار ہیں حق بیدار ہے، علی سو رہے ہیں حق سو رہا ہے، علی چل رہے ہیں حق چل رہا ہے، علی حالت جنگ میں ہے حق حالت جنگ میں ہے۔ تو جہاں جہاں علی ادھر ادھر حق، جہاں جہاں علی ادھر وہاں حق۔ اللہم ادر الحق حیث دارا علی، مولا حق کو ادھر گھما دے، حق کو ادھر گھما دے۔ اور دوستو میں اب بتاؤں، میں صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی۔ خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بابا میں نے دیکھا کہ آپ صحابہ کی مجلس میں ہیں اور علی کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں، علی کے چہرے کو، وہاں تو اور بھی بیٹھے تھے، کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ علی ہی کو دیکھ رہے تھے۔ اتنا کہنا تھا، کہا عائشہ تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، آج مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ انہی کانوں سے میں نے آقا کا فرمان سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ میں علی کو نہیں دیکھ رہا تھا، رب کی بندگی میں لگا تھا۔ اللہ علی النبی الامی والے صلی اللہ تعالی وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جدھر علی ادھر حق، یہ صحابہ کا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ اور غدیر خم کے موقع پر تو سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور من یہاں عموم کا معنی، من عمومیت کے لیے ہے، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، گویا سرکار فرما رہے ہیں زمین کا میں مولا، زمین کا علی مولا، آسمانوں کا میں مولا، آسمانوں کا علی مولا، پہاڑ کا میں مولا، پہاڑ کا علی مولا، نباتات کا میں مولا، نباتات کا علی مولا، جمادات کا میں مولا، جمادات کا علی مولا۔ یہاں دوستو جس کا میں مولا، ساری کائنات کا میں مولا، ساری کائنات کا علی مولا، مولا حق کو ادھر پھیر دے، حق کو ادھر پھیر دے۔ دوستو اب بتاؤ یہ ولی نکلے کہاں سے؟ تو جواب ایک ہی ملے گا، ولی نکلے علی سے۔
کوئی کچھ بھی بن جائے مگر جو سلسلہ ولایت ہے، سلسلہ طریقت ہے، یہ علی ہی کا فیضان ہے، یہ باب العلمی ہی کی برکتیں ہیں، ولی علی سے۔ اب یہاں رسول نے یہ کہہ کر راز اٹھا دیا کہ جب علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے تو ولی کو دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، ولی کا ذکر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ اب بات ہم سمجھ گئے، غوث اعظم کا ذکر خدا کی عبادت ہے، غریب نواز خواجہ خواجگاہ کا ذکر خدا کی عبادت ہے، صابر پاک کا ذکر خدا کی عبادت ہے، قطب پاک کا ذکر خدا کی عبادت ہے، نظام الدین اولیاء کا ذکر خدا کی عبادت ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر خدا کی عبادت ہے۔ تو ہم جو اولیاء کرام کا عرس مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت ہے، یہ خدا کی عبادت ہے، اس میں خدا کی بندگی ہے، اس میں ریاضت ہے۔ تو تم اگر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری پیروی کرو۔ اب یہاں میں کلیہ بنا دوں، موجبہ کلیہ، کلو متبع الرسول محبوب اللہ۔ منطق کی اصطلاح میں پورا کا پورا موجبہ کلیہ تیار ہو گیا۔ کلو متبع الرسول محبوب اللہ، ہر متبع رسول، رسول کی پیروی کرنے والا خدا کا محبوب، خدا کا محبوب، جو رسول کے پیروکار، جو پیروکار، وہ محبوب۔ محبوب، یہ محبوبیت ملتی کیسے ہے؟ نبی کی پیروی سے، نبی کی اتباع سے، نبی کی اتباع سے۔ دوستو یہ نماز ہے کیا؟ خدا کی عبادت، خدا کی عبادت۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آپ قیام کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، جس انداز سے اس طرح سجدہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، یہ ہے قرآن میں؟ ہے قرآن میں؟ نہیں، حکم قرآن میں، مگر ہر حکم کا طریقہ نبی نے بتایا، نبی نے بتایا۔ نماز قرآن میں حکم، طریقہ رسول نے بتایا۔ روزہ فرض ہے، یہ حکم ہے رب کا، طریقہ رسول نے بتایا۔ زکوٰۃ یہ حکم ہے، فرض ہے، کیسے دیا جائے، کتنا دیا جائے، کب دیا جائے، طریقہ رسول نے بتایا، طریقہ رسول نے بتایا۔ رکوع کا طریقہ رسول نے بتایا، سجدے کا طریقہ رسول نے بتایا، قیام کا طریقہ رسول نے بتایا، اسی برہان نے بتایا، جو برہان رب ہے، اسی برہان نے جو خدا کی توحید پر دلیل ناطق ہے، طریقہ اسی نے بتایا۔ اسی لیے خدا نے اپنے احکامات بعد میں بھیجے، نبی کو پہلے بھیجا، نبی کو پہلے بھیجا۔ نبی پہلے حکم بعد میں، نبی پہلے نماز بعد میں، نبی پہلے روزہ بعد میں، نبی پہلے حج بعد میں، نبی پہلے آیت زکوٰۃ بعد میں، نبی پہلے قرآن کی سورتیں بعد میں، نبی پہلے آیتیں بعد میں، نبی پہلے قانون بعد میں، نبی پہلے اوامر بعد میں، نبی پہلے نواہی بعد میں، نبی پہلے قرآن بعد میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے رسول آئے کہ پہلے قرآن؟ پہلے رسول آئے نا، قرآن بعد میں آیا۔ حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن پہلے آتا، نبی بعد میں آتے۔ قرآن پہلے آتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن نازل کہاں ہوا؟ عرب میں۔ عرب والے عربی جانتے تھے، عربی جانتے تھے۔ اگر قرآن پہلے آتا تو وہ تو پہلے ہی سے عربی جانتے تھے، وہ قرآن کو سمجھ لیتے۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں دوستو۔ اب یہاں ٹھہر کر میں ایک جملہ دے رہا ہوں، دوستو عربی زبان جاننا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ عربی زبان جاننا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ میرے محبوب تم پہلے جاؤ، آیتیں بعد میں جائے گی، تم پہلے جاؤ، اس لیے کہ قرآن تو میں نے صرف تمہیں پڑھایا ہے، قرآن تو میں نے صرف تمہیں پڑھایا ہے، اور ایسا پڑھایا ہے، ایسا پڑھایا ہے کہ اس میں میں نے جبریل کو بھی نہیں رکھا۔
اس میں میں نے جبریل کو بھی شریک نہیں رکھا۔ دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھانے والا بھی ایک ہے، پڑھنے والا بھی ایک ہے، اور پڑھنے والے نے جس کتاب کو پڑھی وہ بھی ایک ہے۔ نہ پڑھانے والے کا کوئی شریک ہے، نہ پڑھنے والے کا کوئی شریک ہے، نہ پڑھانے والے کا کوئی شریک ہے، نہ پڑھنے والے کا کوئی شریک ہے۔ پڑھانے والے میں اگر کسی کو شریک کر لیا جب بھی مشرک ہو گئے، اور پڑھنے والے میں شریک کر لیا جب بھی مشرک ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو قرآن بعد میں، رسول پہلے، نبی تم جاؤ۔ اب جیسی جیسی جب ضرورت ہوگی آیتیں جاتی رہیں گی، سورتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اچھا ایک بات اور، پہلے رسول آئے بعد میں کتاب، یہ ضروری تھا۔ کیوں؟ ہم فرشی، آیتیں عرشی، ہم فرشی آیتیں عرشی، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتی، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہاں آ نہیں سکتی۔ سورت بیچ میں ایک جس عرشی ہو، روح عرشی ہو، سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ہے ذات گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جسم فرشی ہیں، بندوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حسینی میاں صاحب نے اس حدیث کی بھی تلاوت کی، میں بھی کر دیتا ہوں تاکہ جو بھتیجے نے کیا، میں چچا بھی فریضہ انجام دے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے نا، نہ میرے بانٹنے میں کمی۔ کہاں یہ نہیں کب اور یہ بھی کب بانٹنے والا کب نہیں، کب بانٹنے والا کب نہیں۔ اور ایک بات سنو، ہم حیات رسول کے قائل ہیں، میرا نبی زندہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ یہ بانٹنے کا سلسلہ آج بھی مدینے سے چل رہا ہے، آج بھی مدینے سے چل رہا ہے۔ دوستو رسول نہیں تو اس ہوا، رسول موجود ہیں تو اس کا مطلب بانٹنے کا سلسلہ بھی ابھی ہے، بانٹنے کا سلسلہ اب ہے، اور صرف طریقہ بدلا ہے، طریقہ بدلا ہے۔ رسول نے پردہ کیا، صحابہ بانٹنے میں لگ گئے، صحابہ بانٹنے میں لگ گئے۔ اسی خزانہ غیبی کو جو رسول نے چھوڑا اپنے رب سے لے کر، صدیق اکبر اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، فاروق اعظم اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، عثمان غنی اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، علی مرتضیٰ اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، صہیب رومی اپنے زمانے میں بانٹتے رہے۔ وہی بانٹنے کا سلسلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، اسی بانٹنے کا سلسلہ احمد بن حنبل نے کیا، جاری رکھا۔ امام شافعی نے کیا، ابو یوسف نے کیا، امام محمد نے کیا، امام مالک نے کیا، جنید بغدادی نے کیا، بایزید بستانی نے کیا، غوث جیلانی نے کیا، غریب نواز نے کیا، صابر پاک نے کیا، گنجے شکر نے کیا، گنجے نبات نے کیا، مخدوم اشرف نے کیا، اور کر رہے ہیں۔ نہیں تو میرے سرکار آج بھی تو موجود ہے نا، موجود ہیں میرے سرکار۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، مٹ جانے والے نہیں، چھپ جانے والے۔ معلوم ہوا چھپنا اور ہے، مٹنا اور ہے۔ جو چھپ
چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں، اور جو مٹتا ہے وہ چھپتا نہیں۔ چھپنے کا سوال کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، سورج چھپتا ہے یا مٹتا ہے؟ یا مٹتا ہے؟ اب اس وقت ہندوستان میں ہے، یہاں رات ہے، امریکہ میں دن ہے۔ کیا ایسا ہے کہ بھارت کا سورج اور ہے، امریکہ کا سورج اور ہے، برطانیہ کا سورج اور ہے، ہالینڈ کا سورج، بیلجیم کا سورج اور ہے، جرمنی کا سورج اور ہے؟ سورج ایک ہی ہے نا، وہی ایک۔ یہاں غروب ہوا، کہیں نکلا، یہاں چھپا، کہیں نکلا۔ کوئی جاہل بھی نہیں کہے گا کہ سورج مٹ گیا، سورج چھپ گیا۔ اسی لیے غروب آفتاب بولتے ہیں۔ آفتاب غروب ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ آفتاب غروب ہوتا ہے، معدوم نہیں ہوتا۔ تو چھپتا ہے، مٹتا نہیں۔ سورج چھپتا ہے، مٹتا نہیں۔ بولو، مانتے ہو بھی نہیں سب؟ سورج چھپتا ہے، مٹتا نہیں۔ اب یہی سے اہل سنت کا عقیدہ لو۔ ارے جب مادی آسمان کا سورج مٹتا نہیں ہے تو آسمان رسالت کا سورج کیسے مٹے گا؟ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو دوستو، جس نبی کی اتباع کو لازم قرار دیا، اچھا دیکھو رب نے اپنی کے ساتھ جوڑا، لازم، اور ایسا جوڑا کہ میرے محبوب کی یاد میری عبادت میں آئے، میرے محبوب کی یاد میری عبادت میں آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہو نا، آپ کیا پڑھتے ہو؟ التحیات پڑھتے ہو، اس پہ کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا؟ وہی جو سب پڑھتے ہو، نبی سلام علیکہ۔ باہر ناجائز کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سلام بھی آپ پڑھتے، درود بھی پڑھتے، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا یہی نہیں، وعلی آل محمد، یعنی نبی پر بھی درود اور نبی کی آل پر بھی درود۔ تو ذکر کو رکھا اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں، تاکہ میرے محبوب کی بھی یاد آئے اور میرے محبوب کی آل کی بھی یاد آئے، آل کی بھی یاد آئے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے سلام بھی واجب، درود بھی واجب۔ سلام نہ پڑھو تو نماز خطرے میں، درود نہ پڑھو نماز خطرے میں۔ اور ایک بات بتائے دوستو، رب یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کو ادا کرو، میرے محبوب کی ادا کو ادا کرو۔ اب اس نے دیکھو سسٹم کیسے بنایا۔ اب تھوڑا سا میرا کچھ مزاج بن رہا ہے، میں گھڑی کو بھی دیکھتا رہوں گا۔ اب آپ دیکھو نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض۔ اور نماز میں جو ارکان ہے، قیام فرض ہے کہ نہیں؟ رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ فرض ہے، یہ فرض ہے نا، یہ فرض ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرض ہے صرف فرض ہی ہے؟ سنت بھی تو ہے؟ مجھے بتاؤ وہ فرض ہے کون جو سنت نہ ہو؟ وہ کون فرض ہے جو سنت نہ ہو؟
قیام فرض ہے، سنت بھی تو ہے، رکوع فرض ہے، سنت بھی تو ہے، سجدہ فرض ہے، سنت بھی تو ہے، قعدہ فرض ہے، سنت بھی تو ہے، نماز فرض ہے، سنت بھی تو. میں سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو 2 رکعت فرض ہے جس کو تم فرض کہتے ہو وہ سنت بھی تو ہے، وہ سنت بھی تو ہے. اسی لیے اب جملہ دیتا ہوں، اسی لیے رب نے اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کی چادر چڑھائی، اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کا غلاف ڈالا کہ میرے بندو اس وقت تک تم میرے فرض تک پہنچ نہیں سکتے ہو جب تک میرے محبوب کی سنت نہیں ادا کرو گے، جب تک میرے محبوب کی سنت ادا نہیں کرو گے، سنت ادا نہیں کرو گے. بس اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح سنت کے بغیر فرض نہیں ملے گا، اسی طرح مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا. دوستو اگر فرض تک رسائی چاہتے ہو تو سنت کو گلے لگاؤ، سنت کو گلے لگاؤ. بس بات وہی آتی، میری پیروی کرو، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، نہ دائیں نہ بائیں، آگے نہیں پیچھے چلو. اگر تم فلاح چاہتے ہو میرے پیچھے چلو، اگر دارین کی سعادتیں چاہتے ہو میرے پیچھے چلو. دوستو آج ہم جس کا عرس منا رہے ہیں یہ وہی پیچھے چلنے والے کا. اسی لیے دوستو میں مخدوم اشرف کی جب بات آتی ہے یہ ایسے پیچھے چلنے، میں تو ایک بات بتاؤں دوستو، مخدوم اشرف کیا ہے میں نہیں جانتا، خود سرکار اشرفی میاں فرماتے ہیں بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند تر ہے مقام اشرف، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند تر ہے مقام اشرف. تو ایک بات عرض کروں، مخدوم اشرف متبع کا نام نہیں ہے، اتباع کا نام ہے، اتباع کا نام ہے. دوستو جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بھی متبع ہو گیا، جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بھی متبع ہو گیا، جس پر مخدوم اشرف کی نظر پڑ گئی. اسی لیے دوستو مخدوم اشرف کیا ہے؟ صدیق اکبر کی صداقت ہے، فاروق اعظم کی عدالت ہے، عثمان غنی کی سخاوت ہے، علی مرتضیٰ کی طہارت و نجابت و شجاعت ہے. میرے دوستو مخدوم اشرف حجرہ فاطمہ کی حسین بہار کا نام ہے، مخدوم اشرف حسین شہید کربلا کی یادگار کا نام ہے، مخدوم اشرف امام حسن کے وقار کا نام ہے، مخدوم اشرف علی مرتضیٰ کے وقار کا نام ہے. تو آج جس اشرف کی بارگاہ میں آئے ہو سمجھ لو ہر ایک بارگاہ میں آپ پہنچ گئے، ہر ایک کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے. مخدوم اشرف مل گئے، مخدوم اشرف مل گئے، امام حسین مل گئے، امام حسن مل گئے، فاطمہ زہرا مل گئی، علی مرتضیٰ مل گئے. جب سب مل گئے رسول مل گئے، جب سب مل گئے رسول مل گئے تو دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو خدا سے میری پیروی کرو. اور خدا خود نہیں کہہ رہا، رسول سے کہلوا رہا ہے، رسول تم کہو محبت خدا سے پیروی میری، محبت خدا سے پیروی میری، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. اب ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ نے سلام کی بات کی، ٹھیک ہے سلام ہم پڑھتے ہیں جائز ہے مگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے، ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ آپ کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کیوں؟ دوستو آج کے اس خوبصورت اجلاس میں میں کھڑے بیٹھے کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے کا فلسفہ سمجھ لیں. کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک صاحب نے کہا چونکی یہ چونکی جو ہے اس کی بڑی مرمت ہوتی ہے، یہ کچھ ایسے چونکی چنانچہ، یہ چونکی چنانچہ چرا، اس کی بڑی درگت ہوتی ہے. چونکی نماز میں سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا، درود و سلام نماز میں بیٹھ کر پڑھا جاتا، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. کیا دلیل ہے؟ اب ایسے ہی کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ بھی کہے ٹھیک آپ نے کہا میں نے مان لیا، اب میری مانو، تمہاری میں مان لیا، میں نے مان لیا اب تم میری مانو. چونکی بھائی تمہارا چونکی میں نے مان لیا ہے نا،
اب میرا چونکی لو. آج کی جلسے میں صرف چونکی کا تبادلہ ہوگا. اپنا چونکی تم دو, میرا چونکی تم لو. تم اپنا چونکی سمجھاؤ, میں اپنا چونکی سمجھاؤں. اگر تمہارا چونکی صحیح ہے تو میرا چونکی صحیح ہے, اور اگر تمہارا چونکی غلط ہے میرا چونکی غلط. چونکی نماز میں درود و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے, لہذا کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. ایسے ہی کوئی کھڑا ہو جائے, چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے لہذا بیٹھ کے پڑھنا ناجائز. نماز میں درود و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. چونکہ نماز میں ناجائز. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ کیا بات ہوئی؟ بولے یہ کیسے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ایسے. میں نے کہا وہ ایسے. جیسی تمہاری مٹھائی ویسا ہمارا فاتحہ. یہ بات میری اپنی نہیں ہے, تو میں جملہ نکل گیا. یہ حکیم الاسلام حضرت علامہ سید نظر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میرے پردادانی حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی, وہ حلقہ مریدہ میں تھے. کہیں کا واقعہ ہے, ایک صاحب آئے, کہا حضور فاتحہ کر دیجئے. کہا کیا لائے ہو؟ جلیبی. بولے گڑ والی؟ کہا جی حضور. رکھو. رکھا, ہاتھ اٹھایا, چہرے پہ ملا, کہا لے جاؤ فاتحہ ہو گئی. اور دوسرا آیا, کہا حضور غوث پاک کی فاتحہ. اچھا تم بھی غوث پاک کی؟ اب وہ جلیبی والا وہاں کھڑا تھا. اب جب تم کیا لائے ہو؟ بولے رسگلہ. رکھو. اب درود شریف پڑھا, چاروں قل پڑھا, سورہ فاتحہ جو طریقہ ہے, پڑھ کر ہاتھ اٹھایا, ایصال ثواب کیا. وہ جلیبی والا دیکھ رہا تھا, وہ جلیبی والا دیکھ رہا تھا, اس سے رہا نہ گیا. وہ آیا, کہا حضور یہ بتائیے نیاز ایک کی, میں بھی غوث پاک ہی کی نیاز کے لیے آپ کے پاس تھا, یہ بھی آیا غوث پاک کی نیاز, فاتحہ ایک کا, طریقہ دو کیسے؟ اب حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ یہ رسگلہ لایا, میں نے پڑھا, تم جلیبی لائے, میں اس پر کیوں محنت کروں؟ یہ گڑہی جلیبی میں اس پر کیوں محنت کروں؟ تھک جاؤں گا. یہ اس شہر سے باہر نہیں نکلے گا, بغداد بہت دور ہے, اور اگر میں کوشش بھی کروں گا کہ اس کو بغداد پہنچاؤں تو راستے ہی میں موکل کھا جائیں گے, غوث پاک تک نہیں پہنچے گی یہ گڑہی چٹہی جلیبی. تو حضرت نے جواب دیا بھائی یہ اچھوں کی بارگاہ میں اچھی چیز پیش کرو, دیکھو یہ رسگلہ لایا, اب میں اس کو پہنچاؤں گا, یہاں سے ایصال کروں گا, بعد میں وصول کروں گا. تو حضرت نے اسی وقت فرمایا جیسی تمہاری مٹھائی ویسا ہمارا فاتحہ, جیسی تمہاری دلیل ویسی میری دلیل. چونکہ وہ گھوم کے پھر آ رہا, نماز میں درود و سلام بیٹھ کر کے پڑھا جاتا, لہذا کھڑے کھڑے ناجائز. آج اس کھڑے کھڑے کے فلسفے کو میں اور ختم کروں, دور کروں گا, اور جو لفظ چونکی کا آج کے اس اجلاس میں ایسا میجر آپریشن کروں گا اس کا مطلب انشاءاللہ قل تک رہے گا اور اس کے بعد تک بھی رہے گا. بولو نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہو؟ اسٹیج سے لے کر شروع سے لے کر اینڈ تک جتنے بیٹھے ہیں وہ, جتنے کھڑے ہیں وہ, جو آئے ہیں وہ, نہیں آئے ہیں وہ, جو اپنے کمروں میں ہے وہ, جو بند کوٹھری میں ہے وہ, جواب دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دار علوم کے مولویوں سے, جواب دو نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہو؟
میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا سورہ طٰہٰ، کہا نہیں۔ میں نے کہا سورہ مزمل، نہیں۔ میں نے کہا سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، کہا نہیں۔ میں نے کہا سورہ بقرہ میں سے کچھ، کہا نہیں۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ، نہیں۔ میں نے کہا سورہ اخلاص، نہیں۔ میں نے کہا سورہ فلق، نہیں۔ میں نے کہا سورہ ناس، نہیں۔ میں نے کہا سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے، کہا نہیں۔ میں نے کہا نماز جنازہ میں کوئی آیت، کہا نہیں۔ میں نے کہا قرآن میں سے کچھ، کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا پڑھتے ہو؟ تو سر جھکا کر آنکھ بند کر کے دبی زبان میں کہا پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی کیا پڑھتے ہو؟ کہا نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں، نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کھڑے کھڑے پڑھتا ہوں، نبی پر درود و سلام کھڑے کھڑے پڑھتا ہوں۔ دوستو میں مسئلہ بھی بتاتا چلوں، علماء بیٹھے ہوئے، یہ نماز جنازہ یہ دعائے مغفرت میت کے لیے ہے، مگر عبادت خدا کی، دعائے مغفرت میت کے لیے مگر عبادت خدا کی۔ اب جملہ نوٹ کرو، میرے خدا نے نماز جنازہ کے اندر قرآن پڑھنا تو معاف کر دیا، مگر نبی پر درود و سلام پڑھوایا، وہ بھی کھڑا کرا کے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جس طرح میں اپنے نبی پر بٹھا کے پڑھواتا ہوں، اسی طرح کھڑا کرا کے پڑھواتا ہوں۔ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو تم اگر خدا سے محبت کرتے ہو، رسول کی پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو۔ میرے دوستو نماز میں اتباع کرو، رکوع میں اتباع کرو، سجدے میں اتباع کرو، قیام میں اتباع کرو، حج میں اتباع کرو، حج میں اتباع کرو۔ جیسا میرے میاں محبوب کرے ویسا تم کرو، جیسے جہاں رسول چلے وہاں تم چلو، جہاں جیسے وہ طواف کرے ویسے تم طواف کرو، جیسے وہ چکر لگائے ویسے تم چکر لگاؤ، جب وہ رک جائے تم بھی رک جاؤ، جب وہ دوڑے جہاں دوڑے وہاں تم بھی دوڑو، جس طرح میرا محبوب مارے تم بھی مارو، مارو مگر جیسے نبی مارے مارو۔ میں کیا بتاؤں، حج ایک ایسی عبادت ہے، عجب رنگ کی عبادت ہے، چلنا عبادت، دوڑنا عبادت، سینہ تان کر، اکڑ کر۔ عام حالات میں اگر کوئی یہاں اکڑ کے چلے تو علماء فرمائیں گے یہ حرام ہے، مگر حرم میں خدا کا کرم دیکھو کہ جب حرم میں آؤ یہ حرام ہے، اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو۔ ہندوستان میں رہو جھک کے چلو، جھک کے چلو، جھک کے چلو، حرم میں اکڑ کے چلو۔ تو کہیں چلنا عبادت، اکڑنا عبادت، پینا عبادت، دوڑنا عبادت، مارنا عبادت، پڑھنا کچھ واجب نہیں، پڑھنا کچھ واجب نہیں، مارو مارو۔ عجیب معاملہ ہے۔ اب آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب مارو کس کو مارو؟ شیطان کو مارو، کیا مارو؟ کنکر مارو۔ تو کنکری آپ کس کو مارو؟ شیطان۔ یہ عبادت کیسے؟ تو وہ شیطان کی نسبت سے نہیں عبادت، میرے محبوب کی ادا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، شیطان کو مارنا عبادت اس لیے ہے کہ اس عمل کو رسول سے نسبت ہے، رسول سے نسبت ہے۔ کسی فعل کو رسول سے نسبت، کسی عمل کو رسول سے نسبت، وہ عمل عبادت، وہ فعل عبادت، نسبت کا معاملہ۔ تو جس کی نسبت رسول سے وہ باعظمت۔ آپ دیکھو رب کائنات جو شان صمدیت کا مالک ہے، جو شان صمدیت کا مالک ہے، وہ قسم مکے کی کھا رہا ہے، قسم مکے کی کھا رہا ہے، اور وجہ بھی بتا رہا۔ میرے محبوب میں اس لیے اس شہر کی قسم یاد کر رہا ہوں کہ اس میں تم ہو، ہے اس میں تم ہو۔ تو جس کی نسبت رسول سے وہ باعظمت، عبادت کی نسبت رسول سے عبادت باعظمت۔ اسی لیے دوستو اللہ چاہتا میرے محبوب کی اداؤں کو ادا کرو، میرے محبوب کی اداؤں کو ادا کرو، اتباع کرو، پیروی کرو۔ تم نجات چاہتے ہو، محبوب کی پیروی کرو، محبوب کی پیروی کرو۔ اب آپ ذرا دیکھیں، پیروی کرنے والے کی نماز جانے والی تھی۔ ابھی حسینی میاں سے سنا نا، تھوڑا میں اس پر اشارہ کروں، جانے والی تھی،
اب علی کے لیے بڑا عجیب لمحہ کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو ہوگی مگر محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، علی کے سامنے دو چیز، محبت، عبادت، اور علی نے محبت کو ترجیح دی عبادت پر۔ سورج ڈوبا، حدیث اسماء، حتی غربت الشمس ثم طلعت، حتی غربت الشمس ثم طلعت، یہاں تک کہ آفتاب ڈوب چکا تھا، ثم طلعت یعنی ڈوبنے کے قریب نہیں، حتی ڈوب چکا تھا، پھر ثم طلعت، پھر طلوع ہوا، نکلا۔ علماء فرماتے ہیں یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے نا دوستو۔ لیکن اس واقعے میں جو مقام صحبہ میں واقعہ پیش آیا، اس میں ایک ہی معجزہ نہیں، 3 معجزے ہیں، 3 معجزے۔ ایک معجزہ تو سن لیا، 2 اور سنو۔ پہلا معجزہ تو یہ، سورج ڈوبا پلٹا، یہ پہلا معجزہ، یہ پہلا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ سورج ایسا پلٹا کہ دن کو عصر بنا دیا، دن کو عصر بنا دیا۔ اتنی ہی دیر کے لیے سورج پلٹا جتنی دیر میں علی کی نماز ہو جائے، جتنی دیر میں علی کی نماز ہو جائے۔ تو یہ میرے سرکار کا دوسرا معجزہ سورج کی۔ اور تیسرا معجزہ یہ ہے کہ اے علی، آج کی عصر صرف تمہارے لیے، آج کی نماز عصر تمہارے لیے۔ اب دوستو یہاں میں لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے وقت 70,000 فرشتے نوری لگاموں سے گھسیٹتے ہوئے نیچے کی طرف لے جاتے ہیں سورج کو۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ اب آپ سوچئے ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ اسرائیل جو روح معمول ہے نا، اب کتنے لوگ روح نکلنے والے؟ سیر خازن میں علامہ خازن فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کے لیے یہ کیا ہے؟ ساری دنیا مثل تشت، جہاں چاہا پکڑ لیا، جسے چاہا پکڑ لیا۔ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 70,000 فرشتے نوری لگاموں کو پکڑے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے سورج کو لاتے ہیں۔ اور جس وقت میرے سرکار نے فرمایا اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسول کا، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب دوستو یہاں ایک اور نقطہ بیان کروں، اللہ کی رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، خدا کی اطاعت کہاں ہے؟ نماز جا رہی ہے، رسول کی اطاعت تو ہے، اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ مگر رسول نے مزاج دے دیا، سنو میری اطاعت کو رب کی اطاعت سے جدا نہ سمجھنا، میری اطاعت کو رب کی اطاعت سے جدا نہ سمجھنا۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا میری اطاعت کرنے والا ہے، جو خدا کا مطیع ہے وہ میرا مطیع ہے، جو میرا مطیع ہے وہ خدا کا مطیع ہے۔ بات پھر اسی طرف پلٹتی ہے، 70,000 فرشتے سورج کو نوری لگاموں سے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے نیچے کی طرف لاتے ہیں۔ سرکار نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹا۔ سوچو 70,000 طاقتور فرشتے وہ گھسیٹ رہے ہیں تاکہ سورج ڈوبے، اور میرے سرکار نے ایک اشارہ کیا۔ اب آپ سوچو ایک طرف 70,000 فرشتوں کی طاقت اور دوسری طرف مصطفیٰ کا ایک اشارہ، رسول کا ایک اشارہ۔ تو جب نبی کے ایک اشارہ ایسا لگ رہا تھا مقام صحبہ میں، جس وقت میرے نبی نے فرمایا سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج پلٹا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ 70,000 فرشتے اسی لگاموں سے چمٹے چلے آ رہے ہیں، لپٹے چلے آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ دوستو، نبی کے ایک اشارے کا یہ عالم، میرے سرکار
اگر 2 انگلی کا اشارہ کرتے تو کیا عالم ہوتا. سرکار کی طاقت اور سرکار کے اختیار و اقتدار کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. دوستو بات نکلتی جائے گی, بس اتنا یاد رکھو, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو, محبوب کہہ دو میری پیروی کرو. جب میری پیروی کرو گے تو تمہیں خدا محبوب بنا لے گا, اپنا محبوب بنا لے گا. تو جتنے متبعین ہیں سب خدا کے محبوب. میں نے کلیہ پہلے ہی پیش کر دیا تھا, کلو متبع الرسول محبوب اللہ. ہر متبع رسول خدا کا محبوب ہے. تو ہر صحابی خدا کا محبوب, تابعی خدا کا محبوب, امام اعظم خدا کا محبوب. آپ جس کا عرس منانے کے لیے آئے ہیں اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا محبوب ہے. جس کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر کے مختلف, ہندوستان کے مختلف شہروں سے آپ آئے ہیں. آپ کہاں آئے ہیں؟ خدا کے محبوب کی بارگاہ میں. اگر اس محبوب کا ایک اشارہ ہو جائے گا تمہاری دنیا بدل جائے گی, تمہیں آخرت کا میں فائدہ ہوگا, تمہیں دنیا میں نجات ملے گی, تمہیں سعادت دارین حاصل ہوگی. تو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری پیروی کرو. میری پیروی کرو گے خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.